على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تاریک قرآن مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان حال رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان اینٹ کا گارا لگا چند سانسوں پہ یہ کھڑا ہے آسمان یہ خیالی موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں گر ارشاد باری تعالی کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لایا تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی ٹیڑھا پن درا حال ہے کہ تم گواہ ہو اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو اے ایمان والو اگر تم نے اطاعت کی ایک فریق کی اہل کتاب میں سے وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف اور کیوں کر تم انکار کرتے ہو درا حال ہے کہ تم کیوں کر کفر کرتے ہو درا حال ہے کہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات اور تم میں اللہ کا رسول ہے اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو پس تحقیق اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی گئی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے مت مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کے رسے کو سب کے سب اور فرقہ بندی مت کرو اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں جبکہ تھے تم دشمن اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی پھر اس کی بدولت تم ہو گئے اس کی نعمت کی بدولت بھائی بھائی
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس اللہ نے تم کو اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہودیوں کے 2 سوالوں کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو تم نے فلاں فلاں چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اعتراض ہے امام الانبیاء پہ، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ اللہ نے کہا حرام کیا تھا، وہ تمہارا خود ساختہ نظام ہے۔ اور فرمایا فاتو بالتوراۃ فتلوها، لاؤ تورات تلاوت کر کے دکھلاؤ اس میں، اگر تم سچے ہو تو اس میں تھا ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو تم نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس سے بھی پہلا وہ بیت اللہ ہی ہے، اور اس میں پھر ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا۔ ظاہری بھی امن ہے کہ مجرم پر وہاں پہ حد نافذ نہیں ہوگی، باطنی طور پر بھی امن ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جس کی ایمان کی حالت میں حرم میں حاضری ہو گئی میں محمد اس کی سفارش کروں گا، میں محمد اس کی، یہ باطنی امن ہے، اس جہاں کا بھی امن اور اگلے جہاں کا بھی امن کی گارنٹی۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ جس کے ذمے حج فرض ہو گیا، جس کو قدرت حاصل ہو جائے زاد راہ کی شکل میں اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، پھر بھی وہ روگردانی کرے، تو اللہ نے کہا ومن کفر، یہ کفر کی شکل بن جاتی ہے کہ اللہ کی نعمت کا انکار، وہاں کی حاضری سے بے رخی۔ تو فرمایا اللہ بھی غنی ہے دونوں جہاں، میں نے بھی تھوڑی لوڑ کو دی۔ اور حدیث میں سرکار دو عالم کا جو فرمان ہے کہ جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ اس کی طرف توجہ نہ دے، فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے کاوشیں اختیار نہ کرے، نہ درخواست نہ پاسپورٹ، یہ اس کے اسباب کو بروکار لانا، تو پھر فرمایا انشاء مات یہودین انشاء مات نصرانین، اس کی مرضی یہودی ہو کے مر جائے، اس کی مرضی نصرانی ہو کے مر جائے، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تمام مقبول مالداروں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے اور فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی اس پہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ ویسے اب اہل کتاب سے لغوی طور پر تو تمام وہ لوگ مراد ہیں جتنی بھی آسمانوں سے کتابیں آئی صحیفوں کی شکل میں، تو ان کے جو بھی پیروکار ہیں، مگر عمومی طور پہ اصطلاحاً اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں کر انکار کرتے ہو؟ آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہیں اور احکامات خداوندی بھی ہیں، اور آیات سے مراد پیغمبر کے معجزات بھی ہیں۔ یہ ساری آیات نشانی، لفظ ترجمہ تو اس کا نشانی۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم اللہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہو۔ تمہیں تمہاری کتابوں کے ذریعے سے کیا تعلیم دی گئی، تم اس سے بے رخی برت رہے ہو، تو اللہ کی نگاہوں سے اوجل تمہاری اپنی کتابوں میں پیغمبر کی بشارت تھی، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں، تو اس کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ آگے پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو ان لوگوں کو جو ایمان لائے؟ خود بھی ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لا رہا ہے اس کو بھی تم روک رہے ہو۔ اور روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مختلف ہیلے اور بہانے ہیں۔ کبھی طاقت کے بل بوتے پر روکا جاتا ہے اپنی برادری کے ایمان والوں کو، اور کبھی لالچ دے کے روکا جاتا ہے۔ یہی طریقے نافذ تھے اس زمانے میں بھی، اور یہودیت کی طرف سے آج بھی یہی طریقے نافذ ہیں۔ چنانچہ تفسیر حضرات نے لکھا ہے کہ وہ ایک طریقہ یہ بھی استعمال کرتے تھے کہ آپس میں لڑائی کرا دی جائے۔ اوس اور خزرج، یہ اطراف مدینے کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے،
دو بڑے قبیلے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اصل میں یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ساس بن قیس ایک شاعر تھا یہودی، اس نے ان کو ابھارا، پرانی باتیں یاد کرا کے لڑائی جھگڑے پر۔ یہ تھے ایسے قبیلے، دونوں ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بلوچی قبائل ہیں، ان کے لڑائی چلتے رہتے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ 120 سال تک ان کے لڑائی جھگڑے چلتے ہیں۔ وہ جو شاید حال ہی کے اشعار ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑے دوڑے دوڑانے پہ جھگڑا، ذرا سے اس بات، وہ ایک کی فصل میں مرغی چلی گئی، فصل بگاڑ دی، اسی پہ بندہ پھر لڑائی چل رہی، قتل و غارت چل رہا ہے۔ اور یہ پنجاب میں تھوڑا سا یہ کلچر ہے، وہ زمانہ جاہلیت کا، راجپوتوں کا اور جٹوں کا، یہ بھی بعض جگہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ قبائلی جنگ جو اسلام بالکل سراسر اس کے مخالف ہے۔ تو یہ ان میں تھا، یہ 120 سال تک کتنا بڑا نزاع تھا، قبائلی جنگ تھی، ہزاروں سینکڑوں بندے مر گئے۔ جب اسلام لے آئے تو شیر و شکر ہو گیا، آگے آ رہا ہے، محبتیں پیدا ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے پہ جانیں لٹا رہے ہیں، اتنی ترجیح ایک دوسرے کو دے رہے، اتنی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ اس یہودی نے گڑبڑ کی، تو یہ ان کی وہ زمانہ جاہلیت کی عصبیت وہ بھرائی، قریب تھا کہ لڑ پڑے۔ حسن اتفاق سے سرکار دو عالم تشریف لے آئے، آپ نے آ کے ان کو سمجھایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں نے آپ کو تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دی، تم کیا کر رہے ہو، وہ کہاں چلے گئے تم؟ سمجھایا، انہوں نے معذرت کی۔ تو یہ اگر سرکار دو عالم ذرا تاخیر ہو جاتی تو یہ پھر وہی معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ فرمایا تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، اور ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، روکنے کا حربہ کیا استعمال کرتے ہو؟ تلاش کرتے ہو کجی۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے، وہ یہودی اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، ابھی بھی کہیں لالچ دیا جاتا ہے، کہیں دھمکایا جاتا ہے۔ یہ غزے کے اوپر جتنی بمباری ہے، اس کے پیچھے بھی یہودیت ہے، براہ راست اسرائیل ہے۔ اور اب جب ان کی جناب طاقت جواب دے گئی تو اب امریکہ بہادر کے اندر جو وہ یہودی ہیں سرمایہ دار، وہ لگ رہے۔ اور عالم اسلام کے اندر مملکتوں کی لڑائی، صوبائی تعصب، لسانی تعصب، قومی تعصب اور فرقہ واریت، تمام کے پیچھے جو بڑی سطح کا ہے، اس کے پیچھے یہودی سازش کار فرما، آج بھی یہودی سازش کار فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو۔ صاحب یہ آپ کے ذوق کی بات ہے، یہ گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد ایک عورت ہو، مسلمان ہو، عادل بھی ہو، فاسق نہ ہو، تو کافر کی تو گواہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں وانتم شہداء۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہداء کا مطلب بمانا علم، تم جانتے ہو، شہید بمانا عامل، علم، وانتم عاملین، انتم عالمین، تم علم رکھنے والے ہو، یا انتم عاقلین، تم عقل فہم والے ہو، یعنی کسی کو نادانی، تم جاہل نہیں ہو، تم علم والے ہو، شعور والے ہو، پھر یہ حرکتیں کر رہے ہو، پتہ ہے تمہیں۔ دونوں جگہ پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، پیچھے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا، اور اب ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کر لی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی، وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد لوٹا کر تمہیں حالت کفر میں لے جائے۔ اور اس مضمون کو اللہ جل جلالہ و منا والوں نے جا بجا قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کافر اور منافقوں کی پیروی، فلا تطع الکافرین وجاہدہم جہادا کبیرا، کافروں کی پیروی نہیں کرنی، ان سے جہاد کرنا ہے، جہاد کبیرہ، ان کی بات نہیں مان۔ تو فرمایا اگر تم نے اہل کتاب کی بات مان لی، کہیں بھی مصلحت کے شکار ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوگا اس کا آخری کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے لوٹا کر کفر تک لے جائیں گے۔
چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ اس بات سے کم پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ تو اس پہ راضی ہوں گے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر یہودیت نصرانیت قبول کرو۔ اور اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ ان طالبان سے جو پہلے طالبان کا زمانہ تھا، امیر المؤمنین ملا عمر اس وقت حیات تھے، تو ایک دفعہ کچھ حالات بڑے عجیب ہوئے، تو انہوں نے قندھار میں اپنے تمام صوبائی اور وفاقی وزراء کا اجلاس بلایا، ویسا توجہ، تو اس پہ انہوں نے مشاورت شروع کر دی۔ کوئی ایران سے دباؤ تھا، کچھ اور تھا، بین الاقوامی دباؤ، آج بھی دباؤ ہے ان کے اوپر، وہ تعلیم نسوانیت کے حوالے سے۔ کل ہمارا میڈیا بہت زیادہ بول رہا تھا، یہ بھی آدھا سے زیادہ یہودی ایجنٹ ہے کہ وہ جناب لی بچیوں کو تعلیم سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تعلیم کے قائل ہیں، تمہارا جو طریقہ ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور ہم اپنے نصاب تعلیم مرتب کریں گے۔ میٹرک تک انہوں نے ادارے کھول دیے، اور آگے ہم نظام لے کے چلیں گے ترتیب سے، آہستہ سلیقے سے۔ تو وہ جو تمہارا مروجہ طریقہ ہے اس کا ہم قائل نہیں ہیں، تعلیم کے ہم قائل ہیں اپنے طریقے کے مطابق۔ خیر، تو اس پہ امیر المومنین نے مشاورت شروع کر دی، وزراء نے ایسے یوں گردن کر کے یوں آیت یہی پڑھنی شروع کر دی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب امیر المومنین تو مشورہ لے رہے ہیں، کب ایک عالم نے، وزیر نے ادھر سے آیت پڑھی ہے کہ ادھر سے آیت پڑھی کہ جناب مشورہ قاعدہ کرنا ہے، اگر کوئی مصلحت والی گل ہے تو اس تو تھلے انہوں نے راضی نہیں جے ہونا، یہ تو یہ کہتے ہیں حتیٰ تتبع ملتہم، ہم اس پہ راضی ہوں گے کہ تم ہمارے مذہب کی پیروی کرو۔ تو ملا امیر صاحب فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، جائیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی مصالحت کی، کوئی مفاہمت کی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں ہم نظریاتی سودا کریں، اس کے لیے پاکستان ماشاءاللہ کافی ہے، ڈالر مل جائیں سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں ماشاءاللہ ایسی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں ہمارے لیے پارلیمنٹ حضرات بھی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے، ایمانوں کی سلامتی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ہماری عوام بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت سے نوازے، ایمان کی فکر ہمیں سلامتی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ جناب لی فارم پر کیا، کینیڈا جانا ہے، جناب لکھ دیا قادیانی، ٹھیک ہے، ویزا ملنا چاہیے۔ ہاں، بہت بڑی تعداد ان قادیانیوں کی ہے جو حقیقتاً قادیانی نہیں ہیں، اور انہوں نے فارم تو اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے قرآن کو نازل کر کے فرمایا اگر ایک گروہ کی بات بھی تم نے مان لی، سارے کافروں کی ضرورت نہیں ہے، کفار کے بہت سے گروہ ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، وہ مختلف ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، اور بھی طرح طرح کے کافر ہیں، کسی ایک کی بات تم نے مان لی، وہ تمہیں تمہارے ایمان سے لوٹا کر کفر تک لے جائیں گے۔ اور اب تو ماشاءاللہ ان کی پیداوار اتنی تیار ہو گئی ہے کہ وہ اسلامی روایات، اسلامی تہذیب کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر کلمہ گو مسلمان مرد عورت اسلامی تہذیب کے خلاف بول رہے ہیں، اسلامی روایات کے خلاف بول رہے ہیں۔ مال روڈ پر ایک خواتین کا جلوس نکلا، جیسے ہے ذہن میں، سن 80 کی دہائی میں اس وقت جامعہ شفیع میں طالب علم تھا، ڈاکٹر اسلام احمد مرحوم اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے آیات حجاب پہ گفتگو فرمائی، 22ویں سپارے کے اندر موجود ہے، 22ویں سپارہ، کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا پیغمبر اپنی عورتوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی باہر نکلے باپردہ ہو کے نکلے، اپنی اوڑھنی اوڑھ کے نکلے، اس پہ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تو اس وقت کی وہ یورپ کی تہذیب یافتہ خواتین اور ان کی قیادت کرنے والی اس وقت کے گورنر صاحب کی اہلیہ محترمہ تھی، ہم اضافہ کر دیں آپ، ہاں بال روڈ پہ کہ ڈاکٹر اسرار کا پتلا جلایا، تو ڈاکٹر اسرار کے خلاف تو بات نہ تھی، بات تو اس قرآنی پیغام کے خلاف تھی جو انہوں نے پیغام نشر کیا تھا، جو آیت انہوں نے استدلال میں پیش کی تھی، تو انداز لگائیں ہماری حال۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر کرو گے ذرا حال ہے کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر اس آیت کا مخاطب رائے صاحب صحابہ کرام ہے تو نزول قرآن کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، اور اگر بعد والے لوگ مراد ہیں تو تمہارے اندر قرآن موجود ہے، ہمارے پاس قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن ہے نا ہمارے پاس،
اور آگے فرمایا وفیکم رسول، تمہارے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اگر اس سے مراد اس کے مخاطب قرون اولیٰ کے لوگ ہیں تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی ان میں موجود تھے، اور اگر اس سے مراد آج کا زمانہ لیا جائے تو پیغمبر کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ پیغمبر کی تعلیمات کا موجود ہونا نبی کا موجود ہونا ہے۔ ان کا سارا احادیث میں محدث حضرات نے ایک ایک ذخیرہ حدیث کو محفوظ کر لیا، آپ کی تعلیمات مکمل وفیکم رسول۔ کیسے تم انکار کر رہے ہو؟ تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہیں ہے؟ جب یہ موجود ہے تو کیسے انکار کر رہے ہو؟ آگے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کے احکامات کو، تعلیمات الہیہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف اس کو چلا دیا گیا۔ اور جس نے ہدایت کا دامن چھوڑ دیا اب وہ جدھر مرضی جائے۔ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ سیدھے راستے پہ چلا گیا، اس پہ جا رہا ہے، اور اس کا وہ آگے اس میں عالم برزخ آئے گا، پھر پلسرات آئے گا، وہاں سے گزر کر سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت، سیدھا راستہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اپنا اندر۔ تقوی کا مفسر حضرات نے لکھا ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بد عقیدگی سے باز رہے۔ ویسے بات سمجھے، اعلیٰ ادنا درجہ ہے یہ، ظاہری کفر، اندر کے نفاق سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ہمہ قسم کی اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہو، اور تمام ہمہ قسم کی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ حالت ہے۔ اور اس کا کمال درجہ کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدود قائم کر دی ان سے پھلانگے نہ، آگے نہ نکلے۔ جن کاموں کا کرنے کا کہا انہیں اختیار کرے، جن سے روک دیا ان سے تجاوز نہ کرے۔ اسلام کے اندر دو ہی چیزیں، اوامر اور منہیات۔ نماز اوامر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امانت، دیانت، شرافت، شجاعت، سخاوت، یہ اوامر ہیں، ان کو کرنا ہے۔ اور منہیات، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، حسد، کینہ، جھوٹ، ملاوٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بدعہدی، نافرمانی اللہ کی ہمہ قسم، ان سے رکنا۔ یہ کمال درجہ ہے تقوی کا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تقاتی ہی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایمان والا اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، شکر کرے کفر نہ کرے، شکر کرے کفر نہ کرے، اور اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو بھولے نہ، اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو، یہ کمال تقوی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کمال تقوی یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھی کیفیت میں موت آئے تو پھر وہ اللہ کے اوامر کو بجا لائے، منہیات سے رکتا رہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ اپنی کیفیت یہ بنا لے کہ وہ اس حالت میں موت اس کے لیے اپنے راستہ وہ منتخب کر لے کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو، نبی کی اطاعت ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ ہو۔ کمال تقوی۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ ایسا موت تو ہمارے ہاں اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، تو اس کے لیے بھی اصحاب رسول یہی فرما رہے ہیں کہ کوشش کرتے رہو اسلام پہ زندگی گزارنے کی، تو جب اسلام پہ چلو گے تو اسلام پہ موت آ جائے گی، جب چھوڑ دو گے تو دوسری حالت موت آئے گی۔ اور ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحشرون کما تموتون، تمہیں قیامت کے دن اس حالت میں اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا جس حالت میں تمہیں موت آئے گی۔ تموتون کما تحیون، اور موت تمہیں اس حالت میں آئے گی جیسے زندگی گزارو گے۔ اب ایک آدمی سارے زندگی نماز نہ پڑھے اور یوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آ جائے، کیسے آئے گی؟
ساری زندگی تلاوت قرآن نہ کرے اور تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، امانت اور صداقت اور دیانت کو اپنا شعار بنائے تو انشاءاللہ اسی حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا وانتم مسلمون، تم اس حالت میں مرو، تمہیں اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا ای القرآن۔ تفسیر ابن کثیر والے نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، یعنی حبل اللہ یعنی وہ رسی جو اللہ نے لمبی رسی آسمان سے زمین پہ لٹکائی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ ان قریب فتنے آئیں گے۔ حضرت علی نے پوچھا رسول اللہ فتنوں سے نکلنے کا، بچنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، قرآن سے تعلق، بس اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کا راستہ، ایمان کے بچانے کا راستہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے، قرآن سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ ولا تفرق، اور گروہ بندی نہ کرو۔ گروہ بندی ایک ہے مسلمانوں کا اختلاف، فروعی اختلافات، نماز کے اندر فروعی اختلافات مسائل ہیں، اس طرح زکوٰۃ میں ہیں، حج میں ہیں، یہ اختلاف العلماء رحمت اللہ، یہ رائے صاحب علماء کا اختلاف یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ ایک ہے اصولی چیزوں میں اختلاف، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک طبقہ سرے سے قرآن کو نہیں مانتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑی پرانی بات ہے، رائے صاحب کی یقیناً بتلاؤں گا، ذہن میں آ جائے گا۔ ہم اکٹھے لاہور ہی کے سفر میں تھے، تو واپسی پہ رائے صاحب ایک اپنے محترم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ہم بیٹھے رہے، آئے رائے صاحب ذہن میں، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا میرے ساتھ مہمان ہیں، بلا لو۔ اندر جب ہم گئے تو غالباً وہ ریاست ہی تھا سندھی، پتنی اب زندہ ہے، فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، بڑا صاحب علم آدمی تھا۔ تو رائے صاحب نے جب ہمیں اندر بلایا تو اس وقت وہ خوب بھرمار حملے کر رہے تھے علماء پہ۔ میں اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف تھے، ہم مولانا صاحب فرمان لگے بھی ایسے موقع پہ وہ علماء کے خلاف زبان کھول رہا ہے تو رائے صاحب ہمیں نہ بلاتے۔ اب رائے صاحب کے لیے بڑے تھے، کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح ناشائستہ زبان چلے گی۔ شاید میں نے مولانا صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت تھوڑی سی تو گل بات کرو نا، اپنا دفاع کرو۔ مولانا بڑے حلیم متوا تھے، خاموش رہے۔ مجھ پہ رائے صاحب کی اخلاقیات کا دباؤ تھا تو میں اس لیے خاموش تھا، میرے بڑے ہیں، کوئی ان کے بڑے کی بے اکرامی نہ ہو جائے۔ بالآخر مجھے مولانا صاحب نے اشارہ کیا بھائی تسی کچھ کرو۔ میں نے دیکھا کہ تو زبردست اختلاف رائے کر رہا ہے علماء سے۔ میں نے کہا جی اس سے تمام اختلاف سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے بات سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ میں نے کہا حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا اس سے مراد تو قرآن ہے۔ میں نے کہا جو قرآن کو نہ مانے اس کا کیا حل ہے؟ انہوں چاچا کہیے کہ یہ جڑا سرے تو قرآن نہیں مانتا۔ شیعہ سنی اختلاف پہ چل رہا تھا وہ کہ علماء نے پاکستان کے امیج کو خراب کر دیا، پاکستان کے امن کو تہ و بالا کر دیا، اور یہ فسادات، لڑائی جھگڑے فلاں 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 بہت قوت گویائی تو اللہ نے وکلا کو دی ہے نا، پھر اب اس کو کیسے روکا جائے؟ تو میں نے کہا جی جب قرآن کو ایک آدمی نہ مانے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اب اس کو کیسے اسلام کا سرٹیفکیٹ دیں؟ پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس طرف آ گئے۔ میں نے کہا جی وہ اہل تشیع قرآن کے منکر ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، قرآن کی 20 آیات کا انکار کر رہے ہیں وہ، تو ہم کیا کریں پھر؟ اب ان سے کیسے ہم مفاہمت کریں؟ خیر پھر وہ الحمدللہ اس طرف آ گئے۔ میں نے کہا جی حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جرم ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وہ تو اپنے زمانے کا مجدد تھا، حق نواز، وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے شیعت کے انقلاب پہ بند باندھ دیا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، فرمانے لگے اللہ اس کی قبر پہ یعنی ریاست نصاب کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے جو عام سا یہ جہالا علماء کا جو اختلاف ہے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ تو اہل علم آدمی تھے۔ خیر تو ولا تفرقوا، اصولی باتوں میں اختلاف کفر ہے، فروعی باتوں میں اختلاف کفر نہیں ہے، فروعی باتوں میں اختلاف کفر نہیں ہے۔ یہ تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو جب تم دشمن تھے، اوس و خزرج والو، سارے قبائل والوں، تمہاری حالت کیا تھی؟ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔
اور اب وہ ریال اس پہ خرچ کرتے تو محبت نہ آتی، منافقت تو آ جاتی، محبت فاسباتم بنعمتی اخوانا، ہماری نعمت کو بدولت تم بھائی بھائی ہو گئے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10ویں سپارے میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اگر تم اس کے لیے بہت بڑی بھاری بھرکم رقم بھی خرچ کر دیتے تو یہ محبت نہ آتی جو ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، یہ ہم نے ان کے دلوں میں محبت، لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہیں خرچ کر دیتے تو تمہارے دلوں میں محبت، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. یہ اسلام کی بدولت ہم نے تمہیں شیر و شکر کر دیا. فان وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، زمانہ جاہلیت میں تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، قریب تھا، جھونکا آتا تم گر جاتے، بس موت آتی گر جاتے. ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا، تمہیں اپنا نبی بھیج کر نبوت کا اعلان کروا کر تمہارے تک دائی بن کے پیغام دیا، اور ہم نے تم کو ہدایت دی، اور ہم نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ تم رہنمائی حاصل کر لو، ہدایت پا لو. نشانی، ہم نے نبی کو بھیجا، آیات قرآن کو نازل کیا، نبی کے معجزات ہیں، نبی کے معجزات ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ و من والو نے وہ اسلام کے ماقبل زمانے کے واقعات کو بیان کیا، ماں بعد کے حالات کو بیان کیا، حلت و حرمت کو بیان کیا، اور عالم برزخ کے حالات کو بیان کیا، اور جنت کو بیان کیا، اور اللہ نے جہنم کو بیان کیا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے. تو قرآن یہ اللہ ہم نے کھول کھول کے اس میں ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. بعد میں عالم برزخ کو بیان کر دیا، قبر کیا ہے، پل صراط کو، اور پھر جنت اور جہنم کو بیان کر دیا. جنت میں کون جائے گا، کن اعمال سے جنت وابستہ ہے، جہنم میں کون جائے گا، کن اعمال سے وابستہ ہے، کس نظریے سے اس کا داخلہ ہے، اور کس نظریے سے جنت کا داخلہ ہے. اس سب کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کر، ہر چیز کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا. اللہ جل جلالہ و من والو ہمیں وہ قرآن سے اپنا تعلق مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کو اپنے لیے مشرع راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ہر چیز سے بالا تر ہے، پارلیمنٹ سے بھی بالا تر ہے، سپریم کورٹ سے بھی بالا تر. یہی نظریہ ہو، تمام پارلیمنٹ قانون ساز ادارے وہ اس کے ماتحت ہو جائیں، اور سپریم کورٹ کا آئین بھی، جج بھی اس کے ماتحت ہو جائے. وہ ایسا نہ ہو. گلو صاحب کو اللہ جزا خیر دے، میری ذاتی امنگوں کے مطابق انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ صادق و امین کا لفظ تو صرف نبی کے لیے بولا جاتا ہے. ثاقب نثار صاحب اپنے آخرت کی توبہ کر لے، دروازہ کھلا ہے ابھی. انہوں نے صادق و امین کا ایک سیاسی لیڈر کے لیے تو استعمال کیا. صادق اور امین کا لفظ صرف کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ صادق مانا سچا، امین مانا، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. یہ صادق اور امین کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ معصوم کے لیے. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہے. رہ سب کیا ہے؟ وہ محفوظ ہیں، ان سے خطائیں ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں. ہاں سورہ توبہ اس کا شان نزول دیکھیں. صحابہ کرام وہ غزوے کے اندر تاخیر ہو گئی، پھر وہ اللہ سے انہوں نے معافی مانگی. صحابہ کرام سے خطائیں ہوئی، معافی مانگی. وہ ہماری طرح نہیں ہے، ان سے صبح خطا ہو رہی ہے دوپہر نہیں ہونے دیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. دوپہر کو خطا ہوئی شام نہیں ہونے دیتے، شام کو ہوئی تو رات نہیں ہونے دیتے. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم سے 100ویں سال میں خطا ہوئی، 70 سال تک خطا کو لیے پھر رہے، معافی نہیں مانگ رہے اللہ سے. ہاں یہ ہمارا اور اولیاء کا اور صحابہ کرام کا یہی بنیادی فرق ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم ہیں، وہ صادق ہیں. صادق پیدائش سے لے کے وصال تک صادق ہے، کہیں بھی زبان پہ کذب نہیں آئے گا. اور پیدائش سے لے کے بلوغت سے لے کے اعلان نبوت سے لے کے دنیا کے سے رحلت فرمانے تک کہیں بھی بدیانتی نہیں آئے گی. یہ ہے امین، صادق و امین کا اعزاز. یہ صرف نبی کے لیے، غیر نبی کے لیے. میں یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے اگر کوئی جمل استعمال کرے میں اسے بھی اختلاف رائے کروں گا. کسی بڑے سے بڑے کے لیے کوئی استعمال کرے میں اسے بھی اختلاف رائے کروں گا. یہ تو صرف اعزاز ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اب جنہوں نے کہلوایا، جس نے یہ اعزاز دیا، اپنے اپنی آخرت کی فکر کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ جل جلالہ امن والو ہمیں وہ قرآنی تعلیمات کا پہ پابند کاربند ہونے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی. عقائد میں بھی. اور کمال درجہ یہی ہے کہ انسان اعمال صالحہ کو اختیار کرے، اعمال حسنہ، اور حتیٰ کہ کمال درجہ تقوی کا یہ ہے مشکوک شک کی بنیاد پر جو چیز ہے اس کو بھی چھوڑ دے، شک والی چیز کو بھی. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ان کے ہاں انہیں پتہ چلا کہ بکری چوری ہو گئی، بکری چوری. تو انہوں نے کسائی سے پوچھا طبی عمر اس کی کتنی ہے؟ جس طرح انسان کی طبی عمر 60-70 ہے، خال خال کے اوپر جاتے ہیں. ان کا جتنی عمر ہے اتنے عرصے تک انہوں نے چھوٹا گوشت نہیں کھایا، اتنے عرصے تک انہوں نے چھوٹا گوشت. ہاں، آپ کپڑے کی تجارت تھی آپ کی، اس میں بپیر مال تھا، نقص والا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا ریٹ یہ ہوگا. آپ نے دن بھر جب یہ بیچنا ہے، ملازم سے کہا اس کا یہ ریٹ ہے، مثلا 10 روپے گز پہ آلہ ہے اور ادنا جو ہے 7 روپے گز پہ ہے. وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بیچ تو دیے مگر بتانا بھول گیا، سارے پیسے کٹ گئے. فرمانے لگے جتنا آج کی کمائی ہے ساری صدقہ کر دو، میں نے گھر میں لے جانی. یہ ہے کمال تقوی، کمال اللہ جل جلالہ امن والو. یہ کمال تقوی کا اعلیٰ درجہ اللہ تعالی ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے.